پی کے لرن آن لائن میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو جس میں آج ہم بات کریں گے سکتہ، وقفہ اور ختمہ میں فرق۔ لرن اردو کا یہ ٹاپک ہے، رموز اوقاف کا ایک سب ٹاپک ہے۔ اردو کے رموز اوقاف جو ہیں سکتہ، وقفہ اور ختمہ میں کیا فرق ہے اور ان کا استعمال ہم کب کرتے ہیں، مختلف اس کی مثالوں سے بھی یہ ہم آج اس پہ بحث کریں گے۔ ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لیفٹ سائڈ پہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ دیکھتے ہیں پہلے سکتہ کا استعمال کب ہوتا ہے دوستوں۔ کسی مقام پر ہلکا سا جب توقف کرنا ہو، ہلکا سا ہم نے ٹھہرنا ہو، تھوڑا سا وقفہ کرنا ہو تو پھر یہ سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ سکتہ کو اگر ہم بات کریں انگلش میں کوما بھی کہتے ہیں۔ کوما کا استعمال، کوما یا سکتہ کا استعمال تھوڑا سا جب ٹھہراؤ ہو تو پھر ہم یہ علامت کا استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ کتاب مفید، نصیحت آموز اور آسان ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مفید اور نصیحت کے دو لفظ ہیں، اس کے درمیان ہلکا سا ٹھہرنا تھا تو ہم نے یہاں پہ کوما یا اردو میں ہم کہیں گے سکتہ کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ یہ کتاب مفید، نصیحت آموز اور آسان ہے۔ اس کا ایک اور استعمال بھی آگے دیکھتے ہیں۔ سکتہ کا استعمال ہم دوستوں پڑھ رہے ہیں۔ مختلف اسم اگر ہوں، ایک سے زائد اسم اگر ہوں تو ان کو جوڑنے کے لیے بھی ہم اس کو بطور حروف عطف جو ہے وہ کومے کو یا سکتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ علی، حسن، بابر اور عادل چاروں چوتھی جماعت کے طالب علم ہیں۔ اب 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک سے زیادہ کیونکہ لوگ تھے، زیادہ تھے، مختلف اسم تھے تو ہم نے اس کو کمبائن کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بھی درمیان میں سکتہ کی جو علامت ہے اس کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ مزید آگے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک سے زائد مصدر اکٹھے آ رہے ہوں تو بھی ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے لڑنا، جھگڑنا اور گالی دینا بری بات ہے۔ لڑنا، جھگڑنا اور گالی دینا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہم سے لڑنا اور جھگڑنا کے درمیان ہلکا سا توقف کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم ٹھہراؤ لے کے آ رہے ہیں تو اس لیے ہم لڑنا اور جھگڑنا جو ہے اس کے درمیان ہم نے یہ سکتہ کی علامت استعمال کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی موصوف کی، کسی بھی شخصیت کی ایک سے زائد صفات کی جب بات ہو رہی ہو تو اس کی صفات کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی ہم درمیان میں کوما کا استعمال یا سکتہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے یہ ایگزامپل، اسلم ذہین، سمجھدار، محنتی، ذہین اور بااخلاق لڑکا ہے۔ اب جتنی بھی یہ خوبیاں تھیں، ایک قسم کی مختلف خوبیاں تھیں، مختلف صفات تھیں، اس کو ہمیں الگ الگ کرنے کے لیے بھی سکتہ کا جو ہے وہ استعمال ہم نے کیا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ ندائیہ الفاظ جو ہوتے ہیں، ندائیہ الفاظ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ جو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ندائیہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو ندائیہ الفاظ کو الگ الگ کرنے کے لیے اگر ہم ایک ہی بات میں زیادہ لوگوں کو پکار رہے ہیں تو ان کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی ہم صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ سکتہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے اے بوڑھو، جوانوں، بچوں۔ اب ہم جیسے کہ اعلان وغیرہ کرنا ہو تو ایک سے زائد لوگوں کو ہم وہاں پہ پکارتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم ایک سے زائد اگر ندائیہ الفاظ ہیں تو وہاں بھی ہم سکتہ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح شرط و جزا والے جو فقرے ہوتے ہیں، صلہ موصول والے جو فقرے ہوتے ہیں جس میں 2 فقرے مل کے ایک سینٹینس سے ایک جملہ بنا رہے ہوتے ہیں، 2 حصے مل کے ایک بات مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دونوں حصوں کے درمیان بھی ہم سکتہ کا استعمال کریں گے۔ جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، جب حق آیا تو باطل خود چھٹ گیا۔ اب جب حق آیا کی بات ہم کرتے ہیں تو جب تک اگلا فقرہ نہیں بولیں گے بات ہماری مکمل نہیں ہو رہی۔ تو دونوں فقرے جو ہیں، اس کے دونوں جو حصے جو ہیں اس کے درمیان ہم سکتہ کا استعمال کریں گے۔ اس کی اگلی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے، انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ تو یہاں دونوں حصوں کے درمیان ہم نے کوما یا کہہ لیں کہ سکتہ کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ اور ایک سے زائد اگر الفاظ آ رہے ہیں، ایک ہی قسم کے 2 سے زائد چھوٹے جملے اگر آ رہے ہیں، ایک ہی بڑے جملے کے وہ حصے ہوں تو اس کو کمبائن کرنے کے لیے بھی ہم، اکٹھا کرنے کے لیے بھی، ایک فقرے کی شکل دینے کے لیے بھی ہم درمیان میں سکتہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک ہی قسم کے 2 سے زائد چھوٹے جملوں کے درمیان، یہ چھوٹے جملے جو ہیں کہتے ہیں بڑے جملے کا اگر حصہ ہے جو اس کے اجزاء ہے تو پھر ہم درمیان میں سکتہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کیا ہے اس کی، وہ گھر پہنچا،
نہا کر کپڑے بدلے، چائے پی اور مدرسے چلا گیا۔ اب پورے فقرہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی بات مکمل ہوتی ہے، لیکن درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے فقرے تھے تو اس کے درمیان بھی ہم نے یہ سکتہ کی جو علامت ہے اس کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ سکتہ کے بعد دوسرا مکمل ہو گیا۔ وقفہ دیکھتے ہیں۔ وقفہ جو ہے اس کو ہم انگلش میں سیمی کولن بھی کہتے ہیں۔ سیمی کولن جو ہے یہ وقفہ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے سکتہ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ٹھہرنا ہو۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، تو سکتہ کا استعمال، وقفہ کا استعمال ہوگا جہاں پہ ہم سکتہ کی نسبت زیادہ ہم ٹھہراؤ لے کے آئیں گے اپنی ریڈنگ میں۔ اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ مشکل مزاجی سے تھوڑا کام بھی بہتر ہے اس کام سے جو مشکل مزاجی سے نہ ہو، اس لیے کسی بھی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس کام ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھو یہاں پہ جو آپ کا ایرو بھی نظر آ رہا ہے، یا میں دوبارہ اس کی ٹرانسلیشن اس کو ایک دفعہ ریڈ کرتا ہوں، تو یہاں پہ جو وقفہ آئے گا، ٹھہراؤ جو آئے گا، اس سکتہ کی تھوڑا زیادہ ہوگا۔ مشکل مزاجی سے تھوڑا سا کام بھی بہتر ہے اس کام سے جو مشکل مزاجی سے نہ ہو، اس لیے کسی بھی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس کام ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ سکتہ کی نسبت زیادہ ہمیں رکھنا پڑا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے فقرے میں ورنہ، اس لیے، لہذا، اگرچہ اس طرح کے لفاظ بھی اگر آ رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کو ربط دینے والے لفاظ سے پہلے بھی وقفہ کی علامت استعمال ہوگی۔ یہ جو الفاظ میں نے بات کی ہے، ورنہ، اس لیے، لہذا، تو وہاں بھی ہم پھر وقفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ مشق کی تعریف کرنا خود اپنی قیمت کو بڑھانا ہے، ورنہ مشق تعریف و توصیف سے اعلیٰ اور کہیں بڑھ و بالا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹھہراؤ ہے، جو وقفہ جو ہے وہ سکتہ کے لحاظ سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس کی اور تھوڑا سا اس کی ایگزامپل دے لیتے ہیں کہ محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو اگرچہ بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ اب یہیں تک کہ آپ دیکھ لو تو آپ کا فکر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو اگرچہ بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑے اور رات کی نیند قربان کرنا پڑے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی ہمارا جو ٹھہراؤ تھا وہ سکتہ کے لحاظ تھوڑا سا زیادہ تھا۔ اور ہم آج تیسرے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں کہ ختمہ کا استعمال۔ ختمہ جو ہے دوستو، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فل اسٹاپ، فل اسٹاپ، یا اردو میں ہم کہتے ہیں ختمہ۔ ختمہ کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہمارا فقرہ جو ہے، جملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کسی بھی فقرے کے جملے کے اختتام پر ختمہ یا فل اسٹاپ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، یہاں پہ فقرہ ختم ہو گیا تو ہم نے ختمہ کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ اور دوستو ختمہ کی جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم وقف تام بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہماری بات تمام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم ختمہ یا فل اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش کے کچھ حروف الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نے مخفف کے طور پہ لکھے ہوتے ہیں، انگلش میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی بعض دفعہ اس کو لکھ دیتے ہیں مخفف کر کے۔ تو انگلش کے الفاظ، انگریزی کے الفاظ اگر مخفف کر کے لکھے ہوئے ہوں تو وہاں بھی ان حروف کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی ہم پھر ختمہ یا فل اسٹاپ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے مثالیں ہیں PIA، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے فل اسٹاپ یا ختمہ کا استعمال ہے۔ اوکے کا ورڈ جو ہم عام روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی انگلش کے کیونکہ مخفف ہے یہ، اور اس کو بھی ہم نے الگ الگ کرنے کے لیے یہ فل اسٹاپ یا ختمہ کا استعمال کیا ہے۔ اور تیسرا ہے ایگزامپل ہے ٹی وی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اصل لفظ جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، اور اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا یا ایبریویٹ کر دیا، اس کا ٹی وی وقفہ بنا دیا اس کا، تو اس کو پھر ہم نے ختمہ سے الگ الگ کر دیا۔ یہ اس کی چند ایگزامپل تھی ختمہ کا استعمال۔ ہمارے چینل کو دوستوں سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ بھی ضرور کلک کریں، اس طرح کے نئے ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ انجوائے کریں، خدا حافظ۔